اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے بڑی بے چین ہے طبیعت، یہ سوچ کے کہ جتنا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اتنا ہی شدت کے ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس قوم کے پاس یہ کتاب ہو اور وہ جھوٹ بولے، جس قوم کے ساتھ یہ کتاب موجود ہو، ہماری پیدائش اس گھر میں ہو جہاں قرآن ہم کو فری میں مل گیا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دے، وہ کبھی وعدہ خلافی کرے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہوں ان کی میموری خراب ہو؟ امپاسبل۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ قرآن اپنے پاس رکھتے ہیں، چلو عام لوگ تو ٹھیک ہے، جاہل ہیں، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ کام کر رہے ہیں، بہت بڑے یعنی اچھے خاصے لیول پہ ہیں، اور ان کی بے حیائی، ان کے گھٹکے، ان کا جھوٹ، ان کا سگریٹ اور ان کے معاملات دیکھ کے مجھے شرم آ رہی ہے کہ یا اللہ، کیا یہ کتاب اتنا برباد کر دیتی ہے آدمی کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا یہ قرآن اس قدر آدمی کو جاہل بنا دیتی ہے؟ اس سے اندازہ ہو رہا ہے لوگ ملحد کیوں ہو رہے ہیں، کیوں لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ او مائی گاڈ، یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ نشہ لیں اور وہ مسلمان بھی ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص کا نام عبدالغفور ہو، عبدالغفار ہو، محمد ہو، حسین ہو، علی ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، اور وہ زانی بھی ہو؟ باپ رے باپ! یا اللہ میرے مالک، کوئی عبدالقادر ہو، کوئی جو ہے عبدالحکیم ہو، اور وہ جو ہے شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، وہ اللہ کو واسطے وسیلے لگائے، وہ قبروں کے پاس جا کے لوگوں سے بھیک مانگے کہ ہمارا یہ کام کروا دو، ہمارا یہ کام کروا دو، آپ اللہ سے بولو، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ واٹ ڈو یو مین؟ یہ کیسے مسلمان ہیں یہ لوگ؟ یہ کیسی قوم ہے جس کے پاس قرآن موجود ہے، وہ انسانوں کی کتابیں لے کے گلی گلی گھومتا پھرے، یہ پڑھو یہ ہو جاتا، یہ پڑھو یہ ہو جاتا، یہ پڑھو، یہ صحابی نے یہ کہا، یہ صحابی نے یہ کہا، یہ اللہ نے کیا کہا؟ میرے بھائی، اللہ نے کیا کہا وہ بتائیے۔ اللہ کی کتاب سے دور کیوں ہو رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی دین سے غافل ہو جائے؟ جب اس سے بات کی جائے تو وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے، فرصت ملی تو میں پڑھوں گا، تھوڑے حالات اچھے ہونے کے بعد پڑھوں گا، تھوڑے حالات اچھے ہونے کے بعد معلومات حاصل کروں گا، جب بالکل مرنے کا وقت قریب آ جائے تو میں حج پہ جا کے آ کے سدھر جاؤں گا، ہاتھ میں مالا جپتے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، سرما لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کہ ایک غیروں کے قانون کے اوپر مطمئن ہو جائے؟ یعنی ایک غیر مسلم، ایک ظالم، ایک کافر، ایک منافق، ایک مشرک مسلمانوں پہ حکومت کرے؟ اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ ابھی کچھ بچا ہوا ہے نفاق کے اندر باقی؟ ابھی کچھ ہے غیرت تھوڑی سی بھی بچی ہوئی ہے ہمارے پاس؟ یہ کیسے ممکن ہے ہماری بچیاں غیروں سے شادی کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے ہمارے بچے قرآن چھوڑ کے چلے جائیں، اسلام چھوڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیے، سیدھی سیدھی بات ہے، یا تو ہم اعلیٰ درجے کے، آخری درجے کے جھوٹے، کافر، منافق، مشرک، جاہل، ملحد، حیوان، اسفل سافلین ہیں، یا پھر قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ پیغام دنیا تک پہنچاؤ، تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، پہنچانے میں لازمی بات ہے کہ تم اس پہ عمل کرو گے، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ملے گا دوسرا کام کرنے کے لیے۔ دوستوں میں بیٹھے ہو، ان کی غیبت، ان کی غیبت، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، تمہاری آمدنی کیسی چل رہی، تمہاری نوکری کیسی چل رہی، تمہاری بیوی بھاگ گئی تھی، تمہاری بیوی کا دوسرے سے چکر چل رہا تھا، میری بیوی کی یہ شکایت ہے، تمہاری بیوی کی وہ شکایت ہے، تمہارے بچوں کی یہ شکایت ہے، میرے بچوں کی یہ شکایت ہے، میرا بزنس نہیں چل رہا، فلاں دوست نے دھوکہ دے دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چیپٹر ہے؟ پھر ذری دیر کے بعد اب انٹرٹینمنٹ پہ وہ کپل شرما کا شو دیکھا آپ نے، پھر وہ آپ نے طارق جمیل کو سنا، آپ نے اسرار احمد کو سنا، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ دیکھا، پھر صبح اٹھتے ہی پھولوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے، آپ پہ کوئی مصیبت نہ آئے،
ابھی آخری درجے کے ذلیل قسم کے بے غیرتے چھچورے، کیا بتاؤں میں آپ کو، جتنی بری باتیں ہو سکتی ان کے لیے سوٹیبل ہیں بلکہ کم ہے۔ اسلامی نیا سال مبارک، لعنت ہے تیری زندگی پہ، اسلامی نیا سال مبارک۔ کس بے غیرت نے بنایا ہوگا آپ اندازہ کریے۔ اس کا مطلب وہ بے غیرت نہیں ہے، وہ آخری درجے کا عقل مند آدمی ہے، وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ یقیناً مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ کافروں کا بہت بڑا دجال ہے، وہ کافروں کا بہت بڑا سردار ہے، وہ شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے کہ اللہ نے کہا یہ کتاب پہنچا دو، میں نہیں پہنچاؤں گا۔ محمد الرسول اللہ نے کہا کم سے کم ایک آیت لوگوں تک پہنچاتے رہو، روز ایک آیت اپنی زبان میں سمجھاؤ، ویڈیو کھولو، کہیں سے لکھی ہوئی کاپی کرو، اس کو ڈالو اپنے واٹس ایپ کے اوپر۔ نہیں، میری اللہ سے یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ آپ کو صحت مند رکھے، آپ پہ کوئی مصیبت نہ آئے، جتنی مصیبتیں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے سب مٹا دے۔ اچھا، وہاں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تم کو آزمائی اس کام میں رہا ہوں میں، تم کو مال میں آزماؤں گا، صحت میں آزماؤں گا، بیماری میں آزماؤں گا، اولاد دے کے آزماؤں گا، اولاد چھین کے آزماؤں گا، بے اولاد رکھ کے آزماؤں گا۔ تمہارے سبجیکٹ ہی 3 ہیں بس، پیسے سے ریلیٹڈ، بیماری اور صحت سے ریلیٹڈ، اولاد سے ریلیٹڈ۔ بتاؤ اور کون سا سبجیکٹ ہے تمہاری زندگی میں؟ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، 49 کنٹریز، مور دین 300-400 اسٹیٹس، جدھر جا رہا ہوں میں، مندر میں جا کے پوچھو، مسجدوں میں پوچھو، عمرہ میں مکے میں پوچھو، مدینے میں پوچھو، کسی درگاہ میں پوچھو، کسی چرچ میں پوچھو، بدھا کے مندروں میں گیا میں، چائنا میں اور ادھر ادھر، وہاں جا کے پوچھ رہا ہوں، سردار جیوں کے پاس جا کے پوچھ رہا ہوں، سائی بابا کے مندروں میں جا کے پوچھ رہا ہوں، بھائی آپ کے رب کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ کیا کرتے ہو آپ؟ جی ہم ان کی بھکتی کرتے ہیں۔ وہ تو ہم لوگ بھی وظیفے پڑھتے، درود شریف پڑھتے رہتے، نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، ایک وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بول کے ثابت کر دے رہے جو کرنا ہے تو کر لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کرنے کی کرانے کی ساری طاقت جو ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ، یعنی ہر چیز کا مطلب بدل دینا، اونٹتے یقین مانیے آپ، پازیٹو کام کرنے کا وقت نہیں مل رہا، حالانکہ برائیوں سے روکنا ہمارے اوپر فریضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، او کما قال علیہ السلام، برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے مٹا دو، من یدہ او من لسانک الاقل من قولہ، کم سے کم اپنے قول سے اس کو رد کرنے کی کوشش کرو، او من قلبہ، اتنی یعنی حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کم از کم ویسے لوگوں سے تعلق چھوڑ دو، وہ ایریا چھوڑ دو، وہ دوستی چھوڑ دو اور چلے جاؤ وہاں سے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ھذا اضعف الایمان، یہ ایمان کی ضعیف ترین نشانی ہے۔ اگر تم چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے تو پھر تم بھی کافر ہے، تم بھی کافر ہے، تم بھی مشرک ہے، تم بھی فاسق ہے، تم بھی ذلیل قسم کے حیوان ہے یا اسفل سافلین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس قرآن ہو اور جو ہے وہ بے حیا ہو؟ امپاسبل۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص قرآن کو سمجھ جائے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد اس کی دعوت نہ بنائے؟ امپاسبل۔ جھوٹ پہ جھوٹ، یعنی دھوکے پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے محض قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ قرآن مشکل کتاب ہے، قرآن کو صحابہ جیسا سمجھے ویسا سمجھنا ہے، سمجھ کے بتاؤ قرآن جیسا صحابہ نے سمجھا ہے؟ صحابہ نے کبھی کوئی لالچ نہیں کی، صحابہ میں کوئی فرقے نہیں تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کسی کے پاس قرآن موجود ہو اور وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کرسچن، شیعہ، ہندو، کسی کو بھی غیر سمجھے؟ قرآن پڑھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر، یقین مانیے میری حالت کافی خراب ہو رہی ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو؟ کیا یہ قرآن بالکل غلط ہے یا یہ دنیا غلط ہے؟ یعنی ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا جس طرح اس کا حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، فوراً دوسروں تک پہنچاؤ، اور دوسروں تک پہنچانے کی پریورٹی سب سے اوپر رکھو۔ وہ ڈیوٹی کے لیے تم پڑھو گے تو پڑھ سکو گے، ورنہ نہیں پڑھ سکو گے۔ اپنی اصلاح کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تم دوسروں کی اصلاح کا، دوسروں کے کپڑے دھونے کا سوچو گے، اپنے کپڑے دھونے کا سوچو گے، ہاتھ خود بخود دھلیں گے۔
اللہ معاف کرے میرے بھائی، اللہ معاف